شب برات یہ 4 رکعت نفل نماز آپ ضرور پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے کے جو فوائد ہیں، جو بینیفٹس ہیں، جو فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ نوافل ہیں جن کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور ان کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آقا کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ تو ہم نے یہ نوافل ضرور اہتمام کرنا ان نوافل کا، جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اس رات میں، تو یہ 4 رکعت نفل نماز آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ ان نوافل کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس وقت ہم نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، نیت کیسے کریں گے، پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے، دوسری رکعت میں کیا پڑھا جائے گا، تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا کچھ پڑھنا ہے، A to Z مکمل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اس نماز کی فضیلت کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اور شب برات چونکہ ایک بہت ہی زیادہ بابرکت رات ہے، بہت ہی زیادہ فضیلت والی رات ہے، جس رات کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں غروب آفتاب سے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی بیمار میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اسے عافیت عطا کر دوں، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں۔ یہ اعلانات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک اللہ کی طرف سے یہ اعلانات کیے جاتے ہیں۔ اور اس رات کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اس ایک رات میں اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے اس رات میں ایک تو عبادت کا اہتمام کرتا ہے، قیام کا اہتمام کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ 4 رکعت نفل نماز ہم نے ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ اس کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں، جو بینیفٹس ہیں، وہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ نماز پڑھنی کب ہے، کس وقت پڑھیں گے، کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اس نماز کی فضیلت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، یہ سماعت فرمائیں۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس بن عبد المطلب، یعنی اپنے چچا سے عرض کی، اے عباس، اے چچا جان، کیا میں تجھے عطا نہ کروں، کیا میں تجھ پر احسان نہ کروں، کیا میں تیرے لیے 10 کام نہ کروں، جب تو یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہ بخش دے گا۔ یعنی اے چچا جان، کیا میں کچھ آپ کو عطا نہ کروں، اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہ بخش دے گا۔ وہ پہلا گناہ ہو، آخری گناہ ہو، پرانا ہو، یا پھر جان بوجھ کر کیا گیا ہو، یا بھولے سے ہو گیا ہو، چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، رازداری یعنی چھپ کر کیا گیا ہو، یا اعلانیہ کیا گیا ہو، اللہ رب العالمین تمام کے تمام گناہ بخش دے گا۔ اور یہ 4 رکعت نماز پڑھے، اور اس نماز کا طریقہ بھی آقا کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ وہ طریقہ کیا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تو یہ نماز وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو تعلیم فرمائی، اور اس نفل نماز کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی یہ نماز پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے رازداری سے کیے گئے، اعلانیہ کیے گئے، اللہ تمام گناہ بخش دے گا، اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اب جس شخص پر جو ہے وہ جس کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے، جس کو گناہ بخش دیے جائیں، اس پر تو خاص اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نفل نماز ہم نے ضرور ادا کرنی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ کس وقت ادا کرنی ہے، بالکل آسان طریقہ ہے۔ اور دیکھیں اس نماز کے پڑھنے کا وقت یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ جن اوقات میں نوافل پڑھنا جائز ہے، یعنی جو مکروہ اوقات ہیں ان کے علاوہ جن میں ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں، اس وقت میں آپ یہ نوافل ادا کریں گے۔ یعنی عشاء کے بعد آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، عشاء کے بعد آپ پڑھ لیں، مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک آپ یہ نوافل رات کے کسی بھی حصے میں ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نوافل پڑھنے کیسے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت
اصل دل کا پختہ ارادہ ہے. نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے. سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد آگے نہیں بڑھیں گے. اس کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے 15 مرتبہ. اصل میں اس نماز میں تسبیح پڑھی جاتی ہے. وہ تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ, یعنی سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے 15 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر تعوذ تسمیہ, پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت, پھر کوئی سورت ملائیں گے. اب سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد رکوع میں نہیں جائیں گے. رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح دوبارہ پڑھیں گے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں گے, اور رکوع میں سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھی جائے گی. اس کے بعد پھر رکوع کی حالت میں بھی 10 مرتبہ یہ تسبیح دوبارہ پڑھیں گے, اور اس کے بعد پھر رکوع سے جب کھڑے ہوں گے ربنا ولک الحمد یہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کھڑے کھڑے یہی تسبیح پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے. پہلے سجدے میں بھی ہم نے سب سے پہلے سجدے کی تسبیح, اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح ہم نے پڑھنی ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تسبیح کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم سجدے سے اٹھیں گے. پھر دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے بیٹھے بیٹھے ہم نے دوبارہ یہ تسبیح پڑھنی ہے 10 مرتبہ. پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے, سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سے 10 مرتبہ ہم نے یہ تسبیح پڑھنی ہے. یعنی یوں ایک رکعت میں ہم نے 75 ٹائم 75 مرتبہ یہ تسبیح ادا کرنی ہے. 15 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے, 10 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد, 10 مرتبہ رکوع میں, 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد, 10 مرتبہ ایک سجدے میں, 10 مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان, اور 10 مرتبہ پھر دوسرے سجدے میں. یوں 75 ٹائم, اور 4 رکعت ہوئی تو آپ 75 کو جو ہے وہ آپ ملا لیں, یہ 300 تسبیح بنتی ہے. ٹوٹل 300 مرتبہ ہم نے یہ تسبیح پڑھنی ہے 4 رکعت میں. یعنی دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو ثنا تو نہیں پڑھیں گے, تو سب سے پہلے ہم نے کھڑے ہو کر یہی تسبیح 15 مرتبہ پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ, پھر کوئی سورت, پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے, پھر رکوع میں 10 مرتبہ, پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد, یوں ہم نے یعنی 15 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے باقی 10 مرتبہ ہم نے یہ تسبیح جو ہے وہ پڑھنی ہے. اس کے بعد دوسری رکعت میں تحیات بیٹھیں گے, تشہد, درود اور دعا پڑھ کر پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے, اس کے بعد پھر 15 مرتبہ تسبیح, پھر سورہ فاتحہ, پھر کوئی سورت, پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. تو یوں ہم نے یہ نماز ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, 300 مرتبہ ہم نے یہ تسبیح پڑھنی ہے. اب اس کا پریکٹیکل طریقہ اگر وہ دیکھنا چاہیں تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو یہ نوافل جو ہے, یہ تسبیح کی نماز جو ہے, یہ صلاۃ التسبیح, یہ ہم نے ضرور ادا کرنی ہے. اس نماز کے پڑھنے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے. اب اس سے اور کیا چاہیے کہ اللہ پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے, اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, چاہے وہ چھوٹے ہوں, بڑے ہوں, اعلانیہ کیے گئے ہوں, رازداری سے, جان بوجھ کر, یا پھر جو ہے بھولے سے کیے گئے ہوں, اللہ تمام گناہ بخش دے گا. تو یہ 4 رکعت تسبیح کی نماز ہم نے ضرور ادا کرنی ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.